السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ تمام حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام اس ہستی اقدس پر کہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو دنیا ہے یہ عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ تیاری کی جگہ ہے، یہ کسی چیز کو بونے کی جگہ ہے، اور اس کے بالمقابل جو آخرت ہے وہ بدلے کی جگہ ہے، ریوارڈ کی جگہ ہے، جزا و سزا کا دن ہے اور رزلٹ کا دن ہے۔ جو اعمال ہم کریں گے ان اعمال کی بنیاد پر ہمیں وہاں انعام و کرام ملے گا یا ذلت و رسوائی ملے گی۔ ایک سادہ سا مسلمان بن کر اس دنیا میں انسان جیے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس زندگی کو اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے تو انشاءاللہ اگلی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور دنیا میں بھی کامرانی ملے گی۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم اپنے اعمال کر رہے ہیں اگلے ٹھکانے کے لیے ان پر ذرا غور کر لیں کہ کہیں ان میں کچھ ایسی چیز تو موجود نہیں ہے جو ہمارے اعمال کو کھا رہی ہے۔ ہم سب کا جو قصد ہے وہ آدم کی طرف ہے کہ ہم سب نے ختم ہو جانا ہے۔ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی والد فوت ہوا ہو تو اس کے لختے جگر نے کہا ہو کہ میں نے اپنے باپ کا لاشا دفن نہیں کرنا بلکہ اس کو شوکیس میں سجا کر ہال میں رکھنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سنا کہ جی بڑے لینڈ لارڈ تھے، والد فوت ہوا ہے تو انہوں نے باپ کو دفن کرنے کی بجائے مٹی میں بینک میں جمع کروا دیا ہو کہ چلیں جب ہمارا دل کرے گا آ کے دیدار کر لیا کریں گے۔ ہر ایک مرتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، اس کا دنیا میں وجود نہیں رہتا۔
لیکن ہر انسان، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے نیکیاں کرے، وہ چاہتا ہے اعمال کرے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس کا نام نیکیوں کی وجہ سے زندہ رہے۔ وجود تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا، آپ بھی دیکھتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے۔ انسان بزرگ بھی ہو جاتا ہے تو ہم نے بزرگوں کے ہاتھوں میں بھی تسبیحاں دیکھی ہیں کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، انہوں نے کہیں سے تو سنا ہوگا نا کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں تو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا پر ہو جاتا ہے نیکیوں سے، اس لیے وہ نیک عمل کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے کہیں سے تو سنا ہوگا کہ بھائی یہ ورد کریں تو جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہیں سے تو سنا ہوگا کہ ہم یہ وظائف کریں، یہ اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن کام بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، ہم میں سے کسی نے باہر جانا ہو، فارن کنٹریز میں ہر ایک کا دل کرتا ہے وہ باہر جائے، یورپ، کینیڈا اور دوسرے ممالک میں، تو وہ جاتا ہے تو جانے کی جب تیاری کرتا ہے تو وہ اس میں دیکھتا ہے کہ میں کون سی چیز اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ وہاں پر وہ کام بھی آئے۔ یہاں وہ گرمیوں کے اعتبار سے اپنا سوٹ رکھ لیتا ہے لیکن وہاں جاتا ہے تو وہاں سخت جاڑا ہے، سردی ہے، برف باری کا موسم ہے، تو اس کا سوٹ کسی کام کا نہیں۔ یا یہاں سے وہ جوگر لے کر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ٹھنڈ ہو لیکن جب وہاں جاتا ہے تو وہاں تو شدید گرمی ہوتی ہے، تو اس کا جوگر وہاں کسی کام کا نہیں۔ ایسے ہی اپنے ساتھ کچھ کرنسی رکھ لیتا ہے، یہاں سے روپے رکھ لیتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے تو وہاں تو ڈالر کے علاوہ کچھ چلتا نہیں ہے، ریال کے علاوہ کچھ چلتا نہیں ہے، تو اس کا وہاں پر روپے نہیں چلے گا، بیکار ہو جائے گا، اللہ کہ جا کر یہ ایکسچینج کروا لے، تبدیل کروا لے۔ ایسے ہی ہم اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم وہ کون سے ایسے اعمال کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جا کر ٹھکرا دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ ہم مثال سے سمجھتے ہیں بات کو، ایک انسان، ہم میں سے ہر بندہ جاتا ہی ہے، بینک میں جاتا ہے، بینک والے کو آپ 1000 روپے کی ایک کاپی دیتے ہیں، ہزار کے نوٹوں والی، وہ کاپی لیتا ہے اور پھر اس کو پہلے اپنے ہاتھوں سے چیک کرتا ہے، پھر وہ مشین میں ڈال کر اس کی کاؤنٹنگ کرتا ہے، پھر اس نے کوئی بلو کلر کی لائٹ لگائی ہوتی ہے، اس کے کاؤنٹر کے نیچے رکھ کر چیک کرتا ہے کہ نوٹ واقعی اصلی ہے کہ نہیں ہے، اور تمام نوٹ چیک کرتا ہے، 99 نوٹ بالکل صحیح ہے، ایک نوٹ جعلی ہوتا ہے تو وہ اس کو فوراً نکال کر دے دیتا ہے کہ بھائی جاؤ اسے چینج کروا کر لے آؤ، آپ کا یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے 99 تو صحیح ہے، ایک خراب ہے، خیر قبول کر لیتے ہیں، نہیں، وہ کہتا بھائی اس کو تبدیل کروا کر لے آؤ۔ یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں اعمال تو کر رہے ہیں، یہ تو دنیا ہے، انسان تبدیل کروا لیتا ہے چیزیں۔ قیامت کے دن اگر بارگاہ عزتی میں رحمان نے ہمارے اعمال کو رد کر دیا تو ہمارے پاس تو موقع بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں آ کر تبدیل کروا کر جائیں۔ تو ہمیں ابھی سے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی ہے کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو گھن کی طرح ہمارے اعمال کو کھائے جا رہی ہے، اور ہم قیامت کے دن جائیں تو ہمارے تمام اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں، اور ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ یا کوئی بدلہ نہ ملے، بس دنیا میں اس کی تھکاوٹ ہی ہمارے نصیبے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے لیے صرف 2 پیمانے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ولا تبطلوا اعمالکم، ان 2 کی پیروی کرو گے تو بچ جاؤ گے، اگر ان 2 کی پیروی نہ کی تو تمہارے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ بھائی میں کہاں سے وہ رہنمائی لوں، کہاں سے وہ چیز لوں کہ مجھے پتہ چلے کہ کسوٹی کیا ہے اعمال کی۔ تو یاد رکھیں قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں معیاری چیز دیتی ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی نقص کے، خامی کے، قرآن ہمیں بالکل وہ چیز عطا کرتی ہے جو معیاری چیز ہے، جو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، مردود نہیں ہوگی، بلکہ قابل قبول ہی ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر ہی ہم اس پر عمل کر لیں، اس کو سمجھ لیں، غور و فکر کر لیں تو پھر تو فائدے کا سودا ہے، لیکن قیامت کے دن جا کر سمجھ آئی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ہم ساری زندگی اعمال کرتے ہیں، چھوٹے عمل بھی کرتے ہیں، بڑے اعمال بھی کرتے ہیں، پہاڑوں جتنے اعمال کر جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ یا ایسا ایک عمل اندر کر جاتے ہیں کہ وہ پہاڑوں جتنے اعمال بھی ہمارے ضائع کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، صرف ایک اس عمل کی وجہ سے کہ ہمارا 100 عمل ہے یا 1000 عمل ہے، اس ایک چیز کی وجہ سے ان سارے کو ضرب دے دی جاتی ہے صفر کے ساتھ کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ اب دیکھیں ہم آیت سے لیتے ہیں، سورۃ محمد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل ایمان اس وقت کن کو خطاب کیا جا رہا ہے ڈائریکٹ؟ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت ان کو میسر آئی ہے اور وقت کے عظیم لوگ ہیں، فساق و فجار نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی تمام چیزوں میں عقیدہ ہو، شریعت ہو، اللہ رب العزت کی پیروی کرنی ہے، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، اسلامیات ہیں، ایمانیات ہیں، سب میں اگر اللہ کی پیروی ہے تو پھر عمل قابل قبول ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، سنت کی مانیں گے، نبی کی مانیں گے، اپنے اعمال کو نبی مکرم کے طریقے کے مطابق بجا لائیں گے تو وہ ہمارا عمل قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی کہ اپنی سانسوں کو ضائع نہ کرو۔ میں عمل کی تشبیہ دے رہا ہوں سانس سے، کہ سانس ہوگا تو آپ عمل کریں گے، سانس ہوگا تو آپ کے پاس وقت ہوگا اور آپ دوبارہ عمل کر سکیں گے، لیکن آپ ساری زندگی اعمال کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ کی ساری زندگی کے سانسیں بیکار ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں، آپ ایک مردہ لاشیں ہیں۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے۔ جب انسان ان دو چیزوں کو مان لے گا تو فرقہ واریت کا سرے سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج انسانیت پریشان ہے کہ ہم کون سا، ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہنے پر تلا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی طرف آنے کا کوئی تیار نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر ہم فرقوں میں جاتے ہیں اور ذہنی ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور جب ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے لگتا ہے تو وہ سوچ و بچار کرتا ہے کہ بھائی میں کون سے فرقے میں جاؤں، ہر فرقہ تو دوسرے کو کافر کہتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مجھ پر کفر کا فتویٰ ہی لگنا ہے تو پھر میں کافر ہی ٹھیک ہوں۔ تو بہرحال ہم نے اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ سورۃ کہف جمعے کے دن سب لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ کر آئے ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ یقیناً انشاءاللہ جا کر پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے اللہ کے نبی ذرا ان سے کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں خبردار کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں، بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، عمل کرتے ہیں اس کے باوجود خسارے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری جمع پونجی دنیا میں ہی ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، گمان کر رہے تھے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ اعمال کر کے خسارے میں ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، اپنا آرام ختم کرتے ہیں، سجدے کر کر کے کمرے جھک گئی ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، چیریٹی ورک کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہی ان کے تمام اعمال ختم ہو گئے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ گمان پال کے بیٹھے ہیں کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہماری مہمان نوازی کی جائے گی۔ ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں امام صاحب دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، عمل کر کر کے ناصبہ، تھک گئے ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا اکرام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصلی نارا حامیہ، شعلے مارنے والی آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا، تسقی من عین آنیہ،
لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، شدت ہوگی۔ اب دیکھیں نا میدان محشر کا ہم سنتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوگی، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پورا انسان اپنے پسینے میں شرابور غوطے کھا رہا ہوگا، ایسے میں کتنی پیاس کی شدت ہوگی، اور ایک عمل کرنے والا یہ گمان کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا اکرام کریں گے، لیکن اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جب وہ پانی مانگے گا تو پانی ایسا دیا جائے گا کہ منہ کے قریب لانے لگے گا کہ منہ کی کھال پگھل کر، منہ کی جلد پگھل کر پانی میں گر جائے گی۔ وہ ہمت کر کے منہ کو پانی لگائے گا تو صحیح، لیکن جب وہ پانی اندر جسم میں جائے گا تو اندر سے اس کی آنتوں کو کاٹ کر، پیٹ کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، اور وہ یہ گمان کر رہا ہوگا عمل کرتے ہوئے کہ میں یحسنون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، بہت اچھے اعمال کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ الذین کفروا بآیات ربہم، اصل میں انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب سے ملاقات کو بھی جھٹلا دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ نیک عمل کر لو، تو کیا کہتے ہیں؟ اے جہان میٹھا او کنے ڈٹھا، کہ بھائی جان ابھی فی الحال جو چل رہے ہیں نا یہ ایام، ان میں آپ کر لیں اور بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ تو بھائی جان ابھی عمل کا وقت ہے، بعد میں تو رزلٹ کا دن ہے، رزلٹ میں آپ کی کریکشن نہیں کی جائے گی اعمال کی، نہ آپ کو موقع دیا جائے گا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ کہ ایک انسان عمل کر رہا ہے، دیکھیں نا ہم گاڑی لیتے ہیں اس لیے کہ بوقت ضرورت ہم کہیں جا سکیں، لیکن جب وقت ہوتا ہے ضرورت کا، اس وقت گاڑی چلے ہی نہ تو گاڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم سونا خرید کر رکھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کام آئے گا، لیکن اس وقت سونا کسی کام کا نہیں ہوتا، گم ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، ہم نے اپنا بیگ تیار کیا، اس کے اندر اپنے تمام ضروریاتی زندگی یعنی کہ تمام لوازمات رکھ دیے، اور جب جانے لگے ہیں، فلائٹ پر بیٹھے ہیں، تو یاد آیا کہ بیگ تو اپنی گاڑی میں بھول گیا۔ تو کیا اس کی اس تمام تیاری کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس نے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو تیار کیا نہیں۔ ہم رخت سفر باندھ رہے ہیں تو زاد راہ پر بھی نظر ثانی کر لیں کہ ہم کون سے اعمال تیار کر رہے ہیں آگے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر نہیں معاف کریں گے ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ہستی اس کے لیے وہ تمام چیزوں کو مسخر کر رہی ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ اس کو دینے کی بجائے کسی مخلوق کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تعجب کرتے ہیں انسان پر کہ انسان کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر لیتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اپنی اوقات کو دیکھو کہ تم ایک غلیظ سا نطفہ تھے، اللہ نے اتنی خوبصورت تمہیں شکل عطا کر دی ہے، آج دنیا کے اندر تمہارا مقام بن گیا ہے۔ جس نے سب کچھ کیا ہے، تمہیں ایک مراحل سے گزارا ہے، اسی کو تم بھول جاتے ہو اور اسی کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے کہ زیادہ چیز اللہ کی باقی مخلوقات پر نہیں کر سکتا، اپنے اوپر ہی غور و فکر کر لو۔ ہم ایک پھل کھا رہے ہوتے ہیں نا، ایک سیب کھانے لگتے ہیں، تو کبھی کھانے سے پہلے ہاتھ میں پکڑ کر غور کیا کریں کہ اس پھل کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو مسخر کیا۔ سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، ہواؤں کو حکم دے دیا کہ یہ جو پھل ہے اس کو تیار کرنے کے لیے پودے کو ایک پراپر ماحول چاہیے، انوائرمنٹ چاہیے، کیوں یہ پھل میرے فلاں بندے تک پہنچنا ہے۔ کس نے اس کا بیج لگایا، کس نے اس کی گوڈی کی، اس کی زمین کی تیاری کی، کس نے اس کی پودے کی یا درخت کی حفاظت کی، اس کے بعد کس نے وہاں سے توڑا، کتنے لوگوں کو اللہ نے مسخر کر دیا کہ وہ گاڑیوں کا فیول کے لیے انتظار میں ہیں، گاڑی آتی ہے، فیول ڈلواتی ہے، اور پھر آ کر وہ پھل وہاں سے لوڈ کرتی ہے۔
کس ملک میں یا کس شہر میں ہوتا ہے، وہاں سے وہ جاتا ہے منڈیوں کے اندر، وہاں سے ایک ریڑھی والا یا شاپ والا دکان والا جا کر خریدتا ہے اور خرید کر لا کر دکان پہ رکھتا ہے، اور پھر کوئی ایک دوسرا بندہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ پھل خرید کر لے کر آتا ہے اور آ کر آپ کو دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو آپ تک ایک پھل پہنچانے کے لیے مسخر کیا تھا، اور ہم ان سب چیزوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ یا یہ تمام کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے تھا، ہم اللہ کی مخلوقات کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہوں، تمہارے گناہ ہوں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور شرک کی ایک ہم معمولی سی مثال لے لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گلے میں نا تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا۔ اب یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ امام الانبیاء کر رہے ہیں، سرور کائنات کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اگر کسی مولوی کا، کسی امام کا یا کسی بڑے وڈیرے کا فتویٰ ہوتا نا تو پھر سوچتے، جب نبی مکرم کا حکم آ گیا ہے تو اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ نبی مکرم کا پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اور اسی نبی نے جب ہمیں حکم دے دیا تو ہم ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں، جنت کی سیر کی ہے، واپسی آتے ہوئے کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ جی جا رہا ہوں، دو نیچے جنت کے نوجوانوں کے سردار پھر رہے ہیں، سیدہ شباب الجنہ حسن و حسین، اللہ جی ان کے لیے جنت کی کوئی چیز ہی دے دیں، ان کو میں دے دوں، ان کی برکت کے لیے۔ نہیں، کچھ نہیں مانگا، بلکہ آ کر اللہ تعالیٰ نے چند کلمات دے دیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیے۔ دیکھیں نا، یہی ہوتا ہے کہ ہم تعویذ بچے کے گلے میں باندھتے ہیں کہ بچہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و حسین کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو والد اپنے بچوں پر یہ پڑھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو شیطان کے، جنات کے، آسیب، حسد، ان چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ کتنے پیارے خوبصورت تحفہ ہے، یہ خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ ہم اس کو نہیں لیتے، ہم دوسری چیزوں کو زینت بنا لیتے ہیں اور ان پر اپنا یقین رکھ لیتے ہیں، تیقن کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں سے ایک درخواست بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا۔ اب وہاں تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے وہ ہندسوں کا لکھا ہوا ہو، چاہے اس میں شیطان سے مدد مانگی گئی ہو، نہیں لٹکانا۔ اگر آپ کو ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، خوف ہے، آسیب ہے، جنات ہیں، آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے سے آپ کو شفا بھی ملے گی، آپ کو برکت بھی ملے گی، اور گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ میں ایک واقعہ یہاں سامنے رکھ دیتا ہوں شرک کے حوالے سے، کہ دو مسافر تھے، جا رہے تھے، رستے میں ایک مزار آیا، وہاں کے جو دربان تھے یا درباری تھے انہوں نے کہا جی یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے جب تک آپ اس دربار والے کے نام پر نہ کچھ دے نہیں دیتے، کچھ چڑھاوا نہیں چڑھا دیتے۔ اب یہ کہنے لگے یار ہم تو مسافر ہیں، ہم کیسے آپ کو کچھ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا جی آپ ایسا کرو، یہاں سے ایک مکھی پکڑو، مکھی مارو، وہی مکھی اس کے نام پہ چڑھا دو۔ ایک کہنے لگا یار ٹھیک ہے ایک مکھی ہے دے دیتے ہیں، ابھی مجبور ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے وہاں ایک مکھی ماری، اس کے نام پہ چڑھائی اور وہاں سے گزر گیا۔ دوسرا کہنے لگا نہیں بھائی جان یہ مخلوق کس کی ہے، اللہ کی ہے، یہ کریشن اللہ کی ہے، اللہ کو ہی اس کا کریڈٹ جانا چاہیے، میں کسی اور کو کیوں دوں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، نتیجتاً انہوں نے تلوار ماری، اس کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا جس نے مکھی نہیں دی اور اپنے آپ کو قتل کروا لیا، موت کو گلے سے لگا لیا، یہ جنت چلا گیا، اور جس نے ایک مکھی دی تھی وہ جہنم میں چلا گیا، صرف ایک مکھی کی وجہ سے۔ اور آج ہم پورے بکرے چھترے دے کر بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا ہم نے۔
یاد رکھیے گا میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، اور آپ سے بھی درخواست ہے دستبستہ کہ کسی پر فتویٰ نہ لگائیے گا، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں ایسا کوئی عمل تو نہیں کر رہا جو شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے نبی کا سب سے بڑا عاشق بنوں، مجھے نبی مکرم سے بڑی محبت ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی مانیں بھی صحیح، نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی بھی مانیں۔ تو یاد رکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ باقی اعمال میں تو گنجائش ہے، امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک کی آمیزش ہو گئی تو مغفرت مشکل ہے۔ ایک بہت بڑا حوض ہے، اس میں آپ دودھ ڈال دیتے ہیں اور اس میں صرف 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیتے ہیں نا، تو ایک سلیم الطبع اور سلیم الفطرت انسان ہے نا، جو نفیس طبیعت کا انسان ہے، وہ وہاں سے دودھ پینا پسند نہیں کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا یار ایک سائڈ پر ہی پیشاب کے چنڈے گئے ہوں گے، آپ دوسری جگہ سے ڈال کر دے دیں دودھ، اور چائے بنا لیتے ہیں، کھیر بنا لیتے ہیں، اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ نہیں، یاد رکھیں ہم غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ اغیر، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے اعمال کے اندر چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، ان کی ملاوٹ، ان کی آمیزش نہ کیا کریں۔ شرک اکبر تو بتا دیا، شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوا۔ میں آپ کو نہیں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں نا، تو بس اوقات لگتا ہے کہ ایک عرصہ ہی بیت گیا ہے کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو۔ کوئی بھی عمل کرنے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ریاکاری شامل ہو ہی جاتی ہے۔ ہم خود دیکھیں نا کہ ہم اپنی عبادات جو بجا لا رہے ہیں، ہم نے اپنی عادات بنائی ہیں یا عبادات کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم آیا ہے اس لیے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس لیے جا رہا ہوں؟ نماز میں کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں؟ یا ہم آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آ کر نماز پڑھی، 2-4 رکعات پڑھی اور واپس چلے گئے، جیسے پہلے تھے نماز سے ویسے ہی نماز کے بعد ہیں، اس نماز کا ہماری زندگی پر اثر ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ ذرا کبھی غور کیا کریں کہ ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے سرگوشی کیا کر رہے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے تو ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کرتے کرتے ولا الضالین آمین تک پڑھ گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا اللہ سے کیا باتیں کی تھی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بندے کو، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اللہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جی سیدھے راہ کی ہمیں ہدایت تو دے دیں، صراط مستقیم پر ہمیں چلا تو دیں، ہمیں رستہ دکھا بھی دیں، چلا بھی دیں، اور جنت جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچا بھی دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط الذین، راستہ کون سا ہم وہ اختیار کریں گے تو ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے؟ اللہ نے خود ہی جواب دے دیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن سے اللہ راضی ہوئے، ان لوگوں کا راستہ وہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم تلاش کریں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں
اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، صدیق لوگ ہیں، والشہداء، شہید ہیں، والصالحین، اور نیکوکار نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ چار ایسے لوگ ہیں جو اس راستے پر گامزن ہیں جو صراط مستقیم ہے۔ پھر کہا جی ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے راستے پر اللہ جی ہمیں نہ چلانا جن پر آپ غصے ہوئے تھے، جن سے آپ ناراض ہو گئے تھے، اور جن کو آپ نے گمراہ قرار دے دیا تھا، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم ذرا دیکھ ہی لیں کہ وہ کون سی ایسی قومیں تھیں، وہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے عمل کیے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گئے، ہم وہ عمل نہ کریں۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے آمین، اللہ جی قبول فرما لیجیے میری دعا کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا۔ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے رب سے سرگوشی کیا کی ہے تو اس نماز کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہوگا؟ تو اپنی زندگی سے ریاکاری کو اور شرک اکبر کو نکال دیں۔ یہ ایسا خناس، ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم دنیا میں سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور جب قیامت کے دن جائیں تو ہمارے منہ پر ہمارے اعمال دے مارے جائیں کہ تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، دوسروں پر فتویٰ نہ لگائیں، دوسروں کو دیکھیں نا کہ بھائی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا یہ انکار کرتے تھے، کیا ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر جاتے بس اوقات؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور تم نیکی کی اس معراج تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان یعدکم الفقر، جو شیطان ہے نا یہ تمہیں فقر، محتاجی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دو جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے نہیں نہ دینا، اگر اللہ کی راہ میں دیا تو تجھے کون پوچھے گا؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ شیطان کی بات کا ہم پر اثر ہو رہا ہے یا اللہ کی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ اللہ کی آخرت پر، اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں تھا۔ آپ اور میں خود کو دیکھ لیں کہ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے؟ اگر اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا تو ہم گناہ کرتے؟ ہمیں یہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے سوال کر لیا اے عبداللہ ذرا بتا تو سی تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تجھے میرا ڈر نہیں تھا؟ تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تو نے مجھ سے آ کے ملاقات کرنی ہے؟ تو وہاں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ خوف آتے ہی ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کو اتنا خوبصورت حسین بنا کے پیش کروں تاکہ قیامت دن جب اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ میرے عمل کو دیکھ کے مسکرا پڑے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی سے، ہمارے دلوں سے آخرت کا یقین ختم ہو چلا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، ہم صرف دعوے کرتے ہیں، گفتار کے غازی ہیں، کردار ہمارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اعمال ہمارے لیے نجات کا سبب بنے، قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے ہمیں بچا لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔